نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ جیسا کہ میں نے گزشتہ درس میں عرض کیا تھا کہ آیت کا معنی علامت بھی ہے، آیت کا معنی عبرت بھی ہے، آیت کا معنی معجزہ بھی ہے، اور آیت کا معنی جز بھی ہے، یعنی کسی صورت کا حصہ یا جز اسے آیت کہا جاتا ہے۔ جو سب سے بڑی اور طویل صورتیں ہیں وہ 7 صورتیں ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو ان 7 طویل صورتوں کا علم حاصل کر لیتا ہے سمجھو وہ سب سے بڑا عالم بن گیا۔ 7 طویل صورتیں جو ہیں وہ کون سی ہیں؟ سب سے پہلے سورہ بقرہ، نمبر 2 سورہ آل عمران، نمبر 3 سورہ نساء، نمبر 4 سورہ مائدہ، نمبر 5 سورہ انعام، نمبر 6 سورہ اعراف، نمبر 7 سورۃ التوبہ۔ بیچ میں سورہ انفال کو چھوڑ دیا جاتا ہے کہ سورہ انفال آدھے سپارے کی ہے، باقی ساری صورتیں جو ہیں وہ تقریباً 1 سپارے سے اوپر ہیں، کوئی 1.5 سپارے کی ہے، کوئی 1.25 سپارے کی ہے۔ اور سورہ بقرہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ سورہ بقرہ کو اپنے گھر میں روزانہ پڑھتا ہے تو شیطان کا اس گھر پر بس نہیں چلتا کہ شیطان اس گھر میں داخل ہو جائے۔ فرمایا کہ اس کا سیکھنا باعث برکت ہے اور اس کا چھوڑ دینا باعث حسرت اور بد نصیبی ہے۔ جادوگر، مکار اور کاہن لوگوں کا اس شخص پر بس نہیں چلے گا جو سورہ بقرہ کی تلاوت کو جاری رکھے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران قیامت کے دن جس طرح پرندے صف بستہ آتے ہیں نا اور قطار میں آتے ہیں، ایسے یہ صورتیں ایسے قطار میں آئیں گی اور اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفاعت کریں گی اور انہیں ساتھ لے کر جنت میں جائیں گی۔ اور فرمایا کہ جو قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے ہوں گے وہ اور قرآن پاک سامنے آئیں گے، مجسم صورت ہوگی۔ فرمایا کہ سب سے آگے آگے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران چل رہے ہوں گے اور انہیں جنت میں لے کر جائیں گے۔ اگر کوئی بندہ سورہ بقرہ پڑھ لیتا ہے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس پر کوئی جادوگر وار کر جائے۔ دنیا کا کوئی بھی جادو، اگر جادو کا اٹیک ہو جائے سورہ بقرہ کی تلاوت کرو۔ گھروں میں جنات کے اثرات ہیں، سورہ بقرہ کی تلاوت کرو، جن بھاگ جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی پہلی 4 آیات آیت الکرسی اور آخری 3 آیات جو بندہ پڑھ لیتا ہے صبح سے شام تک اس کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جو بندہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو سمجھنے والا، ترجمہ تفسیر جاننے والا ہوتا تھا اسے سب سے بڑا عالم سمجھا جاتا تھا۔ ہر سورت کا کوئی نہ کوئی نام ہے، بسا اوقات تو سورت کا نام اس کے پہلے والے حرف سے سورتوں کے نام حروف مقطعات کے نام پر رکھ دیے گئے۔ سورت طٰہٰ اس کے شروع میں ہے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، یاسین، یاسین والقرآن الحکیم، قاف، قاف والقرآن المجید۔ کئی صورتوں کے نام ان میں جو کوئی ایسا لفظ آیا اس کے نام پر اس کا نام رکھ دیے گئے۔ مثلا سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر۔ سورہ مریم، واذکر فی الکتاب مریم، یعنی جو سورۃ البقرہ کا نام سورۃ البقرہ کیوں ہے؟ بقرہ کا معنی ہے گائے، عربی میں بقرہ، بکرا نہیں، بکرا تو اردو میں ہم بکرے کو کہتے ہیں نا، جسے لیلا بھی کہتے ہیں، تو بقرہ، بقرہ کا معنی ہوتا ہے گائے، اور عربی میں بقرہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے مشترک بولا جاتا ہے بقرہ۔ اور اگر بیل کے لیے کوئی لفظ بولا جائے تو تا کے ساتھ سور بولا جاتا ہے۔ بہرحال اس سورت کا نام سورہ بقرہ اس وجہ سے رکھا گیا کہ بنی اسرائیل کو ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا
تو اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ بقرہ ہے۔ ایک مقتول، ایک قتل ہو گیا، اس کے قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا، تو اللہ نے فرمایا کہ گائے ذبح کرو، اور ذبح کرنے کے بعد اس کا جو گوشت کا ٹکڑا ہے وہ مقتول کے ساتھ لگاؤ تو وہ زندہ ہو جائے گا، اور زندہ ہو کر بتائے گا کہ مجھے کس نے قتل کیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ کو ہندو بھی سوال کر سکتا ہے کہ دیکھو نا، ہم گائے کو ہم خدا مانتے ہیں، تو اللہ نے تمہارے قرآن میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اللہ نے گائے کو ذبح کر کے گوشت لگایا تو وہ بندہ زندہ ہوا نا۔ اونٹ بھی تھے اس دور میں، باقی جانور بھی تھے، اللہ نے گائے کو ذبح کرنے کا حکم کیوں دیا؟ معلوم ہوا کہ گائے میں کوئی خصوصیت ہے، تبھی تو اس کا گوشت لگانے کا اللہ نے حکم فرمایا، اسی لیے تو ہم گائے کی پوجا کرتے ہیں۔ اگر کوئی ہندو ایسے کا سوال کرے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے گائے کا گوشت لگانے کا کیوں حکم دیا؟ اللہ خود بھی زندہ فرما سکتے تھے، اللہ خود بھی بتا سکتے تھے کہ اس کا قاتل کون ہے، اور اس قدر مشقت میں بنی اسرائیل پڑ گئی۔ اصل میں بنی اسرائیل کو عادت تھی سوال زیادہ کرنے کی، بلا وجہ سوال۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، السوال نصف العلم، سوال نصف علم ہے، آدھا علم سوال ہے، لیکن فضول سوال سے بھی اجتناب کیا جائے۔ تو بنی اسرائیل نے سوال کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی ایک دفعہ ایسے سوال ہوا، آپ نے فرمایا کہ حج فرض ہے، تو ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ ہر سال فرض ہے؟ پھر آپ نے اس کی طرف توجہ نہ فرمائی، پھر اس نے دوبارہ سوال کیا یا رسول اللہ ہر سال فرض ہے؟ آپ نے فرمایا کہ کیوں بنی اسرائیل کی طرح سوال کرتے ہو، جتنا تمہیں کہا گیا اتنا عمل کر لو، اگر میں کہہ دیتا ہر سال فرض ہے، ہر سال فرض ہو جاتا۔ یہ کیا جتنا کہا گیا ہے، بنی اسرائیل کو کہا گیا گائے ذبح کرو، کوئی بھی کیسی بھی کر دیتے، وہ کمزور کر دیتے، وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ گائے ہوتی وہ کر دیتے، قبول ہو جاتی، مسئلہ حل ہو جاتا۔ لیکن انہوں نے کہا کہ وہ گائے کس طرح کی ہو، پیلی ہو، سفید ہو، کالی ہو، رنگ کس طرح کا ہو، عمر کس طرح کی ہو، اس کا گوشت کس طرح کا ہو، دکھنے میں کیسے معلوم ہوتی ہو۔ تو جیسے جیسے وہ سوال کرتے گئے اور شرائط، قواعد، پابندیاں بڑھتی چلی گئیں، انہوں نے کہا کہ نہ بہت ہی زیادہ بوڑھی ہو، نہ بہت ہی زیادہ بچہ ہو، یعنی جوان ہو، بھرپور ہو۔ اچھا جی اس کا رنگ کیسا ہو؟ اللہ نے فرمایا کہ وہ دکھنے میں خوبصورت معلوم ہوتا ہو۔ اچھا جی وہ اس نے کوئی کھیتوں میں کام بھی کیا ہو، کنویں پر کام بھی کیا ہو، کنویں چلتے تھے بیلوں کے ذریعے، تو اللہ نے فرمایا کہ وہ کبھی اس نے کھیتوں پر ہل نہ چلایا ہو، کنویں پر نہ جوتی گئی ہو۔ اب ایسی گائے کہاں سے ملے؟ اور ایک شخص کے پاس ہی، اس بوڑھے نے تو انتہا کر دی، اس نے کہا کہ ایک طرف سونا اور جواہرات رکھو، دوسری طرف میری گائے کرو کو پھر میں دوں گا۔ بہرحال وہ خریدی گئی اور اس کا گوشت لگایا گیا۔ اچھا جب وہ گوشت لگایا گیا، اللہ رب العزت گائے کے گوشت کے ذریعے سے بندے کو زندہ کیوں کیا؟ اللہ خود زندہ فرما دیتے، اللہ خود بتا دیتے کہ یہ اس کا قاتل فلاں ہے۔ وہ بندہ اٹھا، اس کا گوشت لگایا گیا، ٹکڑا گوشت کا لگایا، وہ اٹھا، اس نے کہا جی میرا فلاں قاتل ہے، پھر مر گیا، اتنی سی بات تھی۔ تو اللہ پہلے سے بتا دیتے۔ اللہ نے بتایا اس لیے نہیں کہ بنی اسرائیل جو قوم تھی نا، وہ ایسی قوم تھی کہ بات بات پر انگلی اٹھانے والی۔ موسیٰ یہ تو نے اپنی طرف سے کہا، ہم نے تو خدا کو دیکھا نہیں ہے، ہم نے تو یہ سنا نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ رب العزت کو پتہ تھا کہ یہ مانیں گے نہیں، گوشت لگا جب تک وہ بندہ نہ بتائے۔ اللہ نے گائے کا گوشت لگانے کا حکم کیوں فرمایا؟ باقی جانور بھی تو تھے۔ اللہ کو پتہ تھا کہ ایک دور آئے گا کہ اس گائے کو لوگ خدا مانیں گے، تو اللہ نے اس گائے کو ذبح فرما دیا، لوگوں کے ہاتھوں سے ذبح کروا دیا، تاکہ یہ علامت اور نشانی رہے کہ گائے ذبح ہوئی تھی اور خدا ذبح نہیں ہوا کرتا۔ جو خدا ہوتا ہے اس کو کوئی مار نہیں سکتا۔ اور تیسری حکمت یہ تھی کذالک یحیی اللہ الموتى، تاکہ لوگ دیکھ لیں کہ اللہ مردوں کو زندہ کیسے فرماتے ہیں۔ بہرحال اس سورت کا نام سورۃ البقرہ ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام رکھا گیا، اور اس کو شروع کیا گیا الف لام میم سے۔ انشاءاللہ العزیز باقی جو ہے وہ پھر ذکر کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔